السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی سورۃ النساء، انشاءاللہ سورۃ النساء کی آج ہم آیت نمبر 128 سے 132 تک کریں گے، اور بہت اہم آیات ہیں۔ اس میں میاں اور بیوی دونوں کے لیے کچھ مشورے ہیں، اور خاص طور پہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو چند نصیحتیں کی ہیں۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ سب سے بڑھ کر وہ ہمارا خالق ہے، ہماری تخلیق کرنے والا ہے، ہمیں انسان بنانے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمارے خلیات سے واقف ہے، ہمارے دماغ سے، ہمارے دل سے، وہ ہمارے ہر حالات سے واقف ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے علم میں ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں وہ حکمتوں پر مشتمل ہیں، اس میں حکمتیں ہیں، اور وہ حکمتیں ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس کو خود سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض خواتین قرآن پاک کی آیات سے کچھ جو ہے نا، دیکھیں کچھ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ایک چیز کی اجازت دی ہے تو اس کی دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا امتحان بھی رکھا ہے۔ یعنی اگر مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو ساتھ پھر اس کے اوپر اتنے ہی احکامات بھی ہیں کہ وہ قیامت کے دن اگر وہ عدل نہیں کرے گا تو وہ کس طرح اٹھایا جائے گا۔ یعنی اس کو تنبیہات کر دی گئی ہیں کہ بے شک تمہیں اجازت ہے اس کام کے کرنے کی، اور علماء نے اس کام کے ہونے میں بہت سی خیر کی باتیں کی ہیں کہ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ عورتوں کو شاید یہی محسوس ہوتا ہے کہ مردوں کو بہت شوق ہے کہ وہ شادیاں کریں۔ میرا ذاتی خیال میں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جو عورتیں مردوں پر تان کرتی ہیں نا کہ مردوں کو ایک سے زیادہ شادیوں کے شوق ہے، یہ جس کو شوق، اگر یہ شوق کے کام ہوتے نا تو مرد لازمی کر لیتے۔ مردوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک وزنی اور بھاری کام ہے، ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور اس کے پیچھے بہت ساری اخلاقی اور معاشرتی باتیں چھپی ہوئی ہیں جس کا علم جو ہے وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اس کے اوپر عمل کرے اور ان چیزوں سے گزرے۔ ایک اور چیز یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے۔ دیکھیں اگر تو ہم اسے خالق مانتے ہیں تو پھر تو ہمیں اس کی اجازت پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کیا کریں، کیونکہ وہ 4 شادیوں والی جو آیت ہے، آیت مبارکہ ہے، اس کے سنتے ہی یا اس کا تذکرہ سنتے ہی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور یہ طبیعت خراب ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ مالک اور خالق کی اجازت ہے۔ ہمیں اللہ کے احکامات کی اجازت پر اعتراض، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اعتراض تو بہت بڑی بات ہے۔ دل میں ذرا سی اونچ نیچ آ جانا بہت خطرناک بات ہے، تو ایمان کے لیے خطرناک بن جائے گی یہ بات۔ تو میری ان خواتین سے درخواست ہے کہ جو یہ 4 شادیوں والی آیات کو سن کر فوراً بھڑک اٹھتی ہیں، وہ یہ بات یاد رکھیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے اوپر بھڑک رہی ہیں۔ وہ مردوں کے مرد یعنی ایک مسلمان مرد کی اپنی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع ہے، جس طرح ایک عورت اللہ کے احکامات کے تابع ہے۔ یعنی اللہ نے بہت سے کاموں میں ہمیں رخصت دی ہے، بہت سے کاموں میں ہمیں اجازت دی ہے۔ تو یہ جو 4 شادیوں والی اجازت ہے، پھر ایک اور چیز غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو 4 تک لمٹ کیوں رکھا؟ یہ 5 6 7 8 9 10 12 15 100 کیوں نہیں تھی؟ یہ 4 ہی کیوں ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے میں نے کہا ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی ہمت پتہ تھی کہ یہ 4 کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا، اللہ نے 4 کی اجازت دی، 5 کی نہیں دی، 4 تک رکھا، بھی 4 کر لو۔ اور جو عورتیں فوراً سے کہتی ہیں نا جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں کر سکتے، تو چونکہ تم نہیں کر سکتے تو تم ایک ہی کرو۔ کون سی آیت ہے قرآن پاک میں جو یہ کہتی ہے کہ تم نہیں کر سکتے تو ایک؟ جب اگر یہ بات ہونی تھی کہ تم نہیں کر سکتے، یعنی تم کر ہی نہیں سکتے، تو پھر اجازت کی تو بات ہی نہیں بنتی تھی، پھر تو اجازت ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، پھر تو یہ تذکرہ ہی نہیں آنا چاہیے تھا، بس ایک ہی شادی ہے، ایک ہی کرنی ہے۔ اگر تذکرہ آیا ہے تو پھر اس کے اگینسٹ بات نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر اللہ نے 4 کی اجازت دی ہے تو پھر اس کے اوپر یہ اگر یہ آ جاتا کہ تم چونکہ کر نہیں سکتے تو ایک کرو،
نہیں، یہ بات ایسی کوئی آیت ہی موجود نہیں ہے. وہاں پر یہ ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو، سورہ نساء کی آیت نمبر 4 یا 5 ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو تو پھر تم ایک کرو. یعنی اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے، تم کمزور ہو، تو پھر کمزور مطلب دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایمان والا مسلمان عدل کر سکتا ہے اگر وہ عدل کرنا چاہے، اگر وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا ہے، اگر وہ قرآن کے احکامات اس کے سامنے ہیں، اور اگر اس کو دین کی جو یعنی دین کی بنیاد پتہ ہے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمیں خواہشوں نے کور کر لیا ہوا ہے، ان خواہشوں کے تحت آ کر ہم دب چکے ہیں، اس لیے ہمیں یہ آیتیں سمجھ نہیں آتی ہیں یا ہمیں ان کی حکمتیں سمجھ نہیں آتی ہیں. بہرحال میں کسی مرد کو کہہ رہا ہوں وہ 2 3 4 کر لے، ہر ایک کی اپنی مرضی اپنی استطاعت ہے، لیکن ایک بات یاد رہے، قرآن کی آیات کو لے کر مذاق بنانا، اس کا بحث کرنا یا اس پر ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ بہت خطرناک اور بہت ہی انتہائی ڈینجرس ہے ایمان کے لیے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا فائنلی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک نصیحت ہے، اور ان آیات میں نصیحت عورت کو ہے، یہ بات یاد رکھیں. اور عورتیں جو ابھی سن رہی ہوں گی یا سنیں گی، یہ بات یاد رکھیں، نصیحت کرنے والا کون ہے؟ رب ہے، نہ آپ کا بھائی ہے، نہ آپ کا شوہر ہے، نہ آپ کا والد ہے. کون ہے؟ آپ کا رب آپ کو نصیحت کر رہا ہے. اپنے رب کی نصیحت سنیے گا، اور اپنے رب کی نصیحت کو عام نہ سمجھیے گا، اس کا مطلب وہ نصیحت بڑی حکمت والی ہے. ہماری عورتیں دیکھیں، آپ کا والد آپ کو نصیحت کرے آپ اختلاف کر سکتی ہیں، آپ کا بھائی آپ کو نصیحت کرے آپ اختلاف کر سکتی ہیں، آپ کا شوہر آپ کو نصیحت کرے آپ اختلاف کر سکتی ہیں، لیکن جب آپ کا رب آپ کو نصیحت کر رہا ہے تو پھر اس نصیحت کے اندر بھرپور حکمت اور بھرپور درستگی موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورۃ النساء کی آیات تلاوت کرنے جا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. صدق اللہ العظیم. جی تو 4 یہ آیات ہیں. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، واو استئنافیہ نیا جملہ ہے، ان شرط ہے، زیر دی گئی ہے ملانے کے لیے، چونکہ آگے حمزۃ الوصل آ رہا ہے. ان امرأۃ اگر کوئی عورت، امرأۃ نکرہ اگر کوئی عورت، خافت، خاف یخاف ڈرنا، خافت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، یہ اس کا مبتدا بن گیا. جملہ تھا خافت امرأۃ، تو یہ مبتدا بن گیا، یہ آگے اس کی خبر آ رہی ہے. ان امرأۃ خافت، اس کی ہیا جو ہے وہ اس میں فاعل موجود ہے جو ریورٹ ہو رہا ہے امرأہ کی طرف. ان امرأۃ خافت، اگر کوئی عورت ڈرے، من بعلہا، من حرف جر، من بعلہا، بعل کہتے ہیں شوہر کو، اپنے شوہر سے، مرکب اضافی، ہاں ریورٹ ہو رہا ہے کس طرف؟ اسی عورت کی طرف، کہ وہ اپنے شوہر سے ڈرے. کس بات سے ڈرے؟ یہ مفعول آ رہے ہیں دونوں، نشوزن او اعراضن. نشوز کہتے ہیں ظلم زیادتی، اعراض کہتے ہیں اعراض کرنا، یعنی اس کو اگنور کرنا. نشوزن کا معنی علماء نے کیا ہے کہ یہ ظلم اور زیادتی کا مطلب یہ مار پیٹ نہیں ہے. علماء نے یہاں پہ اس کا یہ ترجمہ کیا نشوزن ورڈ کا، کہ اس کا مطلب اہل عرب نے جو کیا ہے کہ انسان کا اس طرح زیادتی کرنا کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرنا ترک کر دے، اس کے ساتھ وقت گزارنا ترک کر دے، اس کو زیادتی گنا انہوں نے. ظلم مار پیٹ کو نہیں، یہ ظلم و زیادتی، یہاں پہ زیادتی لفظ زیادہ مناسب ہے. زیادتی یہ وہ ظلم نہیں ہے
یہ ظلم کیسا ہے کہ اپنی بیوی کو ترک کر دینا، کہ اس سے محبت کرنا چھوڑ دینا، اس سے بات کرنا چھوڑ دینا، اس کے ساتھ رات گزارنا چھوڑ دینا، اس کے ساتھ وقت گزارنا چھوڑ دینا، اس کا خیال رکھنا چھوڑ دینا. اس کو کہتے ہیں نشوزن. نشوزن فعول کے وزن پر ہے. او اعراض، یا پھر اسے وہ بالکل ہی ترک کر دے. یعنی عورت ڈرے، اگر عورت کو ڈر ہو کہ میرا شوہر مجھے وقت نہیں دے رہا، مجھ سے محبت کرنا مجھے چھوڑ دیا ہے، یا پھر کیا ہے مجھے اعراض کر رہا ہے، مجھے بالکل ہی ترک کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، فلا جناح، لا نفی جنس، جناح، جناح مطلب کوئی حرج نہ ہونا، لا جناح کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر. اب یہاں دیکھیں بات شروع ہوئی ہے عورت سے، اور عورت کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اسے خوف، ایک بات پھر ریپیٹ کر دوں، یہ رب تعالیٰ کی نصیحت ہے، اسے غور سے سنیے گا. یہ کسی بندے، یہ کسی آپ کے بھائی، باپ، شوہر کی نصیحت نہیں، رب تعالیٰ کی نصیحت آ رہی ہے، اس کو غور سے سنیے گا. فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہاں دونوں کو بیچ میں شامل کیا گیا کہ اس عورت اور اس کے شوہر پر کوئی حرج نہیں ہے. وہ بات آگے آ رہی ہے کیا حرج نہیں ہے. ان حرف مصدریہ ہے جو فعل کو اپنے مصدر کے میننگ میں لے لیتا ہے. اصلح یصلح، اصلاح کرنا، درستگی کر لینا. یصلحانی یہ مثنیٰ کا صیغہ تھا کہ جو دونوں کی بات ہو رہی ہے تو نون ڈراپ ہو گیا، ان مصدریہ کی وجہ سے نصب ہو گیا. ان یصلحا کہ وہ دونوں صلح کر لیں، ہما اصلاح کر لیں، بینہما دونوں کے درمیان، ظرف، صلحن صلح کی، یعنی کیسی اصلاح کریں، درستگی کرنا، یعنی اپنے درمیان جو معاملات ہیں ان کو درست کریں. یہ بات یاد رکھیں، یہ معاملات کی درستگی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ بات آگے وَالصُّلْحُ خیر، قربان جائیں اللہ پر، مبتدا خبر وَالصُّلْحُ خیر، اور جان لو کہ کیا ہے، اور وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہتر ہے، معاملات کو درست کر لینا بہتر ہے. وَالصُّلْحُ خیر، معاملات کو بہتر کر دینا، بہتر کر لینا یعنی صلح کرنا بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ، احضر یحضر، سو اس کا مطلب ہے حاضر کرنا. احضیرہ، یہ تھا احضرت، اس کا ہے احضرت، مجہول کا صیغہ ہے، فعل ماضی، اور اس کا نائب الفاعل ہے انفس، نفسن کی جمع، یعنی نفسوں کے اندر حاضر کیا گیا ہے شحن، بخیلی کو، کہ نفس بخیل ہوتے ہیں، صلح کی طرف ان کو راغب کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو ان کے اندر یہ بخیلی رکھ دی گئی ہے. دیکھیں ہر چیز میں تو امتحان موجود ہے نا. آپ کو ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کے اگینسٹ آپ کی طبیعت میں چیز رکھی گئی ہے. اور میرے بھائی اللہ کے آگے سر جھکانے کا مطلب اور ہے کیا؟ یہی تو ہے. ایک اجازت دے دی گئی، دوسری طرف اس کے خلاف، مطلب مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی اور عورتوں میں غیرت رکھ دی. یہاں عورتوں کا امتحان شروع ہو گیا کہ جب ان کے برابر میں دوسری بیوی آئیں گی تو اب ان کی غیرت جاگے گی. اس غیرت کو جگاتے ہوئے نہ انہوں نے فساد کرنا ہے، نہ انہوں نے غیبت کرنی ہے، نہ انہوں نے جھوٹ بولنا ہے، نہ انہوں نے کسی قسم کی زیادتی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے بھی آپ سے تذکرہ کیا ہے، میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں اس بات کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بات کی اجازت دی ہے اس کے اگینسٹ ایک چیز رکھی ہے جس میں امتحان لیا جائے گا. مثلا مردوں کے اندر عورتوں کی طرف مائل ہونے کی ایک رجحان رکھ دیا، اور اس کی طرف یعنی اب زنا کی طرف بات جاتی ہے کہ مائل ہوتے ہیں. زنا آسان ہے، زنا کرنا آسان ہے، اویلیبلٹی آسان ہے، شادی کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا بھاری کام لگتا ہے. اب عورتوں کی پسندیدگی بھی رکھ دی اور کہا شادیاں کر لو. اگر تم نہیں یعنی اپنے نفس پر قابو رکھ پا رہے تو تمہارے پاس، مجھے ایک بات بتایا، جس کی 4 بیویاں ہوں گی اس کو تو سر کھجانے کا وقت نہیں ملے گا، جائے کہ وہ کسی 5ویں عورت کے بارے میں سوچے. یعنی اگر وہ انسان ہے، اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ ایمان والا ہے، اگر وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا ہے، اگر وہ سیرت صحابہ کو سمجھتا ہے، تو اسے قطعاً سر کھجانے کا وقت نہیں ملے گا کہ وہ کسی اور عورت کے بارے میں سوچے، وہ ان 4 کو بیلنس کرتا رہے گا. لیکن یہ خیر بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ بہت سارے علماء خیر بات کر رہے ہیں اس پہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وَإِن تُحْسِنُوا، احسن یحسن، احسان کرنا. وَإِن تُحْسِنُوا، نون ڈراپ ہو گیا، ان شرطیہ، ان تحسنوا بھلائی کرنا، اچھائی کرنا. انتم اس کا فاعل، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ. وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم بھلائی کرو، وَتَتَّقُوا، انتم فاعل، نون. اب یہ مردوں کی طرف بات آ گئی ہے.
وَإِن تُحْسِنُوا اگر تم بھلائی کرو اچھائی کرو. دیکھیں یہاں آیا ان یصلح بینہما صلحا کہ وہ آپس میں دونوں کیا ہے صلح کر لیں. یہاں پہ عورت کو مشورہ دیا جا رہا ہے اگر اسے خوف و نشوز اور اعراض کا تو وہ صلح کرے اپنے شوہر سے. کیا ہے کہ وہ اپنے حقوق سے دستبردار ہو سکتی ہے. وہ کہہ دے چلو میرا نفقہ کم کر دو, وہ کہہ دے چلو مجھے یعنی 3 راتوں کی بجائے میرے پاس 1 رات رک جایا کرو. یعنی یہاں پہ عورت کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ طلاق کی طرف نہ سوچے, وہ جدائی کی طرف نہ سوچے, وہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کرے. مشورہ دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ طلاق اس عورت کے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے, ایک مشکل بن جاتی ہے. خاص طور پہ دیکھیں جب عورت طلاق لیتی ہے اور مرد اسے طلاق دے, میں یہ بات آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں وہ عورت ساری زندگی اس مرد کو نہیں بھولے گی. وہ عورت بھول جائے گی جسے مرد خود طلاق دے, وہ عورت بھول جائے گی. کیوں؟ وہ ساری زندگی یہ سمجھتی رہے گی کہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کی, مجھے چھوڑ دیا, میں تو بھلی بالی تھی. لیکن جو عورت ڈیمانڈ کرے اور مرد اسے چھوڑ دے کہ چلو ٹھیک ہے تم طلاق مانگ رہی یہ حاضر ہے, میں قسم سے کہہ سکتا ہوں وہ عورت ساری زندگی اپنا شوہر یاد کرے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا وجہ مشورہ نہیں دے رہے ہیں عورت کو. اللہ حکیم ہے, محیط ہے, اللہ کے علم میں احاطہ کیا ہوا ہے. آج کا ٹاپک تھوڑا لمبا ہو جائے گا, بہت امپورٹنٹ ہے. درخواست سنیں, غور کریں, کون ہے فرمانے والا؟ ہمارا رب ہے. مجھے بھی آپ کو بھی. ہم اوفینسو ہو کر نہ سوچیں, ہم اپنے رب کو ذہن میں رکھ کر سوچیں ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے, وہ ہمیں کیا مشورے دے رہا ہے. اب یہاں پہ حکم دیا کہ صلح کر لو, عورت کو طرف کہا جا رہا ہے. اور مرد کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِن تُحْسِنُوا. اور مرد اب بخیلی رکھی ہے نا نفس میں, مرد کو تو اگر جان چھوٹے گی نکل جائے گی نہیں. اب مرد کو تو یعنی اگر اس نے اعراض کا سوچ لیا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنے چند حقوق ڈراپ کر کے ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈجسٹمنٹ کی تھی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں طلاق کا ارادہ کیا تھا تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کچھ حقوق کو وہ اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو گئی تھی. انہوں نے یہ خواہش کی تھی کہ ان کو طلاق نہ ہو, اور انہوں نے اپنا دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے وہ ہبہ کر دیا تھا. بہرحال انشاءاللہ تفسیر میں یہ بات آئے گی. تو اب عورت کو کہا کچھ حقوق ڈراپ کرو, اور مرد کو کہا یعنی بخیلی رکھی ہے نا, مرد کہے گا جان چھوٹ رہی ہے, نہیں, اسے کہا جا رہا ہے وَإِن تُحْسِنُوا اگر تم بھلائی کرو, وَإِن تَتَّقُوا تقوی اختیار کرو. یہ کام عام انسان نہیں کر سکتے ہیں, جن میں تقوی ہوتا ہے یہ وہی کر سکتے ہیں. وَإِن تَتَّقُوا أَنْتُمْ فَاعِلٌ اور اگر تم تقوی اختیار کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. سبحان اللہ, اگر تم بھلائی کرو گے وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے, تتقوا انتم فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے, واو عطف ہے ان شرطیہ پر, فا جواب شرط آ رہا ہے, انا حرف تاکید, اللہ اسم انا, کانا بما تعملون خبر و انا. اچھا, کانا میں خبیرن, کانا کی خبر, بما تعملون یہ متعلق خبر خبیرن, اور اس کا اسم ہوا جو ریورٹ ہو رہا اللہ کی طرف. یہ تو اس کی تھی اس کی ایکسپلینیشن گرامر کی. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اللہ خوب جانتا ہے بِمَا تَعْمَلُونَ اس جو تم کر رہے ہو, خبیرن اچھی طرح. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تعملون انتم فاعل, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے. یعنی اگر تم بھلائی اختیار کرو گے, تقوی اختیار کرو گے, تو یاد رکھو اللہ رب العزت خوب جانتا ہے, اور اللہ تمہیں اس کا جزا دے گا اگر تم بھلائی کرو گے, تقوی اختیار کرو گے. اب یہاں پہ ایک مردوں کو بات بتائی جا رہی ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا, لن حرف نفی فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے, استطاعت رکھنا, نون ڈراپ ہو گیا لن کی وجہ سے, انتم اس کا فاعل باب استفعال. وَلَن تَسْتَطِيعُوا تم ہرگز نہیں استطاعت رکھ سکتے. عورتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ استطاعت جو مردوں کو کہا جا رہا ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا تم ہرگز استطاعت نہیں رکھ سکتے, ان تعدیلوا ان حرف مصدریہ, عدل یعدل عدل کرنا, تعدلون کا نون ڈراپ ان مصدریہ کی وجہ سے, انتم اس کا فاعل. عورتیں خوب سمجھ لیں یہ کون سے عدل کی بات ہو رہی ہے. ولن تستطیعوا, اب یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسٹرانگ نفی کی جا رہی ہے, ہرگز استطاعت نہیں رکھ سکتے. ان تعدلوا اگر تم عدل کرنا چاہو, بین النساء عورتوں کے درمیان, ظرف آ گیا نصب,
اگر تم عورتوں کے درمیان عدل کرنا چاہو ولن تستطیعوا تم ہرگز نہیں کر سکتے، ولو حرستم قربان جائیں، لو اگر تم چاہو بھی، اگر تم چاہو بھی، باب دعات سے آتا ہے حرسا یا حرسو، انتم فاعل فعل ماضی جمع مذکر مخاطب کا صیغہ، ولو حرستم اگر تم حرص بھی رکھو، تمہارے اندر طمع بھی ہو، تم چاہو بھی کہ تم عدل کر سکو تو تم نہیں کر سکتے، ولن تستطیعوا۔ اب دیکھیں یہاں پہ نہیں منع کیا جا رہا ہے کام سے، لا تمیلو، مالا یمیلو کا مطلب ہوتا ہے کسی طرف جھک جانا، لا تمیلو کل المیلی، انتم فاعل فعل نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے، میم یا لام مادہ ہے باب دعات سے، مالا یمیلو مطلب جھک جانا، ایک طرف پلٹا مار دینا، فلا تمیلو ایک مت جھکو کل المیلی مکمل طرح کا جھکنا، یعنی ایک ایسا نہ ہو کہ تم مکمل ایک طرف جھک جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم عورتوں کے درمیان عدل کرنے کی ہرگز استطاعت نہیں رکھتے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگر تم چاہو بھی۔ یہ بات کی جا رہی ہے محبت میں عدل کرنے کی، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث موجود ہے، میں آپ کو حدیث سناؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے اور مجھے اس پر ملامت نہ کرنا، جو تیرے اختیار میں ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں باریوں کی تقسیم کے اعتبار سے پورا عدل فرماتے تھے اور پھر دعا فرماتے تھے۔ علماء نے اس دعا کی تشریح لکھی ہے، یعنی دل کے معاملے میں مجھے ملامت نہ کرنا، کہ دل کے اندر جو محبت ہے نا اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ البتہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، فلا تمیلو، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم اب ساری محبت ایک ہی طرف انڈیل رہے ہو اور دوسری کو لٹکا کے رکھ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں محبت میں تم عدل نہیں کر سکتے لیکن اخلاق میں تو عدل کر سکتے ہو، برابری میں تو عدل کر سکتے ہو، مال میں وقت میں تو عدل کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے تمہاری محبت ایک طرف ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دوسری یا تیسری یا چوتھی ہے اب ان کو بالکل محبت ہی نہ دکھاؤ، جو ان کے ساتھ محبت ہے اس کا اظہار کرو، بھلے تمہارے دل میں ایک کی محبت زیادہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور آپ نے اس کا اظہار بھی فرمایا، لیکن آپ نے باریوں کی تقسیم، نفقہ کی تقسیم، ان سب چیزوں کو برابر رکھا۔ کل المیل فتذروها کالمعلقہ، وزیر یذر باب سین سامیہ سے آتا ہے، جواب شرط ہے، نون ڈراپ ہو گیا، ہا جو ہے یہ مفعول ہے اس کا، انتم اس کا فاعل ہے، یہ ہا ریورٹ ہو رہی ہے کدھر، اس عورت کی طرف، کالمعلقہ تھی، کاف تشبیہ کے لیے متعلق کے فعل ہے، معلقۃ لٹکا ہوا، یعنی فتذروها وزیر یذر کو مطلب چھوڑ دینا، فتذروها کالمعلقہ کہ تم اسے چھوڑ دو لٹکی ہوئی چیز کی طرح، کہ بس ایک چیز لٹکا دی ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ معلقہ کا مطلب دیکھیں قرآن پاک نے معلق، ہم گھروں میں چیزیں لٹکا دیتے ہیں، کبھی ان کی طرف توجہ کیا آپ نے یا میں نے؟ نہیں، لٹکی ہوئی ہیں، ہم گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ابھی بہت سی چیزیں لٹکی ہوئی ہیں، ہم کسی چیز کو لٹکائی ہوئی چیز کو کبھی کوئی چھیڑتا بس لٹک گئی، ایک دفعہ دیوار پہ لٹکا دی بس ختم، اب آپ جا رہے ہیں، کئی تو سالوں لٹکی رہتی ہیں۔ قرآن پر غور کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے بیان فرما رہے ہیں، فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، ایسا نہ ہو کہ تم اسے چھوڑ دو، تم ایک ہی کی طرف پورا مائل ہو جاؤ اور دوسری کو لٹکا دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم وَإِن تُصْلِحُوا اصلح یصلح، وَإِن تُصْلِحُوا اگر تم اصلاح کر لو، صلح کر لو، انتم فاعل ان شرطیہ، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، واو عطف نون ڈراپ دونوں کا، انتم دونوں کا فاعل، جواب شرط فإن اللہ کان غفورا رحیما، اللہ مبتدا، اسم الجلالہ مبتدا، یہ اس کی خبر، کانا میں ہوا اسم جو ریورٹ ہو رہا ہے اللہ کی طرف، غفوراً رحیماً یہ دو صفات ہیں، اور یہ کانا کی خبر کہ اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب یہ بات آ گئی الگ، اب یہ بات اور ہو گئی، اب یہاں پہ ایک اور بات بتائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں، ایک اور بات فرمائی ہم سے، وَإِن يَتَفَرَّقَا، تفرقہ یتفرق الگ ہو جانا، وَإِن ان شرطیہ، یتفرقانی ہما اس کا فاعل، تفاعل سے یہ آ رہا ہے، یتفرقہ اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یہ اب جواب شرط شروع ہو رہا ہے، یغنی اللہ،
اسم الجلالہ فاعل یغنی، اغنا یغنی مطلب غنی کر دینا، بے نیاز کر دینا، اس کا یا ڈراپ ہوا جواب شرط کی وجہ سے. یغنی اللہ، اللہ بے نیاز کر دے گا، کلن ہر ایک کو، یہ مفعول ہو گیا یغنی کا. من سعتی ہی، من حرف جر سعتی ہی، یعنی دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے اور دونوں کے لیے الگ انتظام کر دے گا. ان کا انتظام سعت ان کہتے ہیں رزق کو یہاں پہ کہا جاتا ہے، اور اس کا جو ترجمہ کیا جا رہا ہے اپنے فضل سے، من سعتی ہی اپنے فضل سے، یعنی سعت ان کو بیسیکلی عربی میں ترجمہ اس کو رزق سے بھی کیا جاتا ہے. من سعتی ہی، یہ ہی جو ریورٹ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف ہو رہا ہے، مرکب اضافی ہے، کہ اپنے رزق سے وہ ان دونوں کو کیا ہے غنی کر دے گا، یعنی ان کے لیے اپنے اپنے الگ انتظام کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ اسم کانا، یہ خبر او کانا، واسعًا وسعت رکھنے والا، حکیماً حکمت والا. اور یہ اسم کانا ہو گیا، یہ دونوں خبر او کانا کہ اللہ وسعت رکھنے والا، حکمت والا ہے، بہت حکمت والا ہے. اب یہاں پہ ان آیتوں کو اگر پیچھے جوڑیں، پہلے شروع میں نصیحت کی ہے، 2 آیات 3 آیات مکمل، پھر ایک آیت میں فرمایا ہے اگر الگ ہو ہی جائیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپس میں نہیں رہ سکتے، لیکن مشورہ یہ دیا ہے کہ کوشش کریں عورتیں جذباتی نہ ہوں، کہ اگر ان کے شوہر نے شادی کر لی دوسری یا تیسری یا چوتھی تو وہ جذباتی ہو کے الگ ہونے کا نہ سوچیں. بھلے اپنا ان کو کچھ حقوق ڈراپ کرنے پڑ جائیں، لیکن وہ اس رشتے کو جاری رکھنے کی کوشش کریں، اس میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں. پھر فرمایا کہ اگر سوچ ہی لیا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں چلتی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے. اگلی آیت آ رہی ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یہ اپنا جار مجرور سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے یہ ہو گیا مبتدا مؤخر، ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، لام تاکید، قد تاکید فعل ماضی پہ، وصینا وصا یوصی، اس کا مطلب ہوتا ہے وصیت کرنا. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، نحن اس کا فاعل، ہم نے یقیناً ضرور بے ضرور وصیت کی ہے. اب یہ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وصیت، وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وایاکم، دیکھیں یہ وصیت کس کو کی ہے؟ الذین، وہ لوگ جو اوتوا الکتاب، اوتو فعل ماضی مجہول کا صیغہ، ہم اس کا نائب الفاعل، الذین اوتو جنہیں دی گئی کتابہ، یہ مفعول اوتو کے لیے، اور یہ صلہ ہو گیا اس کا. الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی، من حرف جر قبلکم، تم سے پہلے، وایاکم، اور تمہیں بھی، یعنی وصیت اللہ نے وصیت کسے کی؟ تم سے پہلے بھی اور تمہیں بھی. ان اتقوا اللہ، کس چیز کی وصیت کی؟ ان حرف مصدریہ، اتقوا اللہ، اتقو انتم فاعل امر کا صیغہ، اور اللہ اسم الجلالہ مفعول، اتقو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، ان شرطیہ، تکفروا کفر یکفروا، یعنی انکار کرنا، کفر کرنا، ناشکری کرنا. وَإِن تَكْفُرُوا، انتم فاعل، نون ڈراپ. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ان حرف شرط للہ، اب ما فی السماوات یہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ یہ منصوب ہے اسم انا ہونے کی وجہ سے، اور یہ قائم مقام خبر ہے. فَإِنَّ لِلَّهِ ما موصولہ فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اسم کانا غنی حمیدن، خبر کانا غنی، غنی ہے، حمید بہت تعریف کیا گیا ہے، بہت تعریف، اللہ تعالیٰ بہت تعریف کیا گیا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، دونوں کے ساتھ ما الگ الگ لگا ہوا ہے، دونوں عطف ہیں اور دونوں ہی مبتدا مؤخر ہیں، اور یہ خبر مقدم ہے. اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمینوں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کفایت کرنے والا ہے. وکیلاً کس طرح؟ کارساز کے طور پر. وکیلن با اس میں زائدہ ہے، اللہ ایکچولی اسم الجلالہ فاعل ہے کفا کا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین کارساز ہے، اور وہ کفایت کرنے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. اس پر ہی ہمیں کفایت کرنی چاہیے. یہ تو جی اس کی گرامر تھی. چند ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے میں آپ کو کچھ پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس میں آپ کو 1-2 روایات بھی مل جائیں گی انشاءاللہ. تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ خامد کی زیادتی کے بارے میں احکامات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ
میاں بیوی کے حالات کے بارے میں آگاہ فرماتے ہیں اور شرعی احکام بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کبھی خاوند بیوی سے نفرت کرتا ہے اور کبھی اس کے ساتھ اتفاق سے رہتا ہے اور کبھی اسے جدائی اختیار کر لیتا ہے. تو ان میں سے جب پہلی حالت ہو اور بیوی کو خدشہ ہو کہ اس کا خاوند اس سے نفرت یا بے رغبتی اختیار کرے گا، تو یہ اختیار ہے کہ شوہر کو اس سے باز رکھنے کے لیے وہ اپنے کچھ نفقہ، لباس یا شب باشی وغیرہ کے حق سے دستبردار ہو کر صلح کر لے. اور عورت کو اختیار ہے کہ وہ اس کی بیوی اس طرح کی کوئی پیشکش کرے تو وہ اسے قبول کر لے. عورت کے لیے اس طرح کی پیشکش کرنے اور شوہر کے لیے اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ کہ اختلاف کی صورت میں جدائی اختیار کر لینے سے صلح کر لینا بہتر ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دے دیں گے، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں مگر مجھے طلاق نہ دیں. تو آپ نے اسی طرح کیا. اس موقع پر آیت نازل ہوئی وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اس کے بعد فرماتے ہیں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سودا بنت زامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ ہو گئی تھی تو انہوں نے اپنا دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دن بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارتے تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شوہر اگر بیوی کو یہ اختیار دے کہ اگر وہ چاہے تو اس کے پاس رہے، اگر چاہے تو علیحدگی اختیار کر لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ شوہر اسی پر اصرار کرے کہ وہ دوسری بیوی کو ترجیح دیتے ہوئے اسے طلاق دے دے گا. لیکن آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ دونوں کو اس بات پر صلح کر لینا کہ بیوی اپنے حقوق ترک کر دے اور شوہر اس کی اس پیشکش کو قبول کر لے، یہ کلیتاً جدائی اختیار کرنے سے بہتر ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. یعنی اگر تم بیوی کو ناپسند کرنے کے باوجود اپنے پاس ہی رکھو اور صبر کرو، اسے وہ تمام حقوق عطا کر دو جو اس کی طرح عورتوں کے ہوں گے، تمہاری اس نیکی کو اللہ خوب جانتا ہے اور وہ تمہیں اس کی پوری جزا عطا فرمائے گا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے. یعنی لوگوں تم تمام وجوہ سے عورت میں برابری نہیں کر سکتے. اگر تم ایک رات ایک کے پاس جاؤ، دوسری کے پاس باری گزارنے کی باری تقسیم کر بھی دو تو محبت، شہوت اور مباشرت کے اعتبار سے فرق کو دور نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں باریوں کی تقسیم کے اعتبار سے پورا عدل فرمایا کرتے تھے اور پھر دعا فرمایا کرتے تھے اللہ میری یہ تقسیم جو میرے اختیار میں ہے اور مجھے اس پر ملامت نہ کرنا، اور جو تیرے اختیار میں ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اس کا علماء نے فرمایا ہے، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی دل کے معاملے میں مجھے ملامت نہ کرنا. یہ الفاظ ابو داؤد کی روایت میں موجود ہیں. فلا تمیلوا کل المیل. تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی طرف جھک جاؤ. فتذروها کالمعلقہ. اور پھر دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو گویا بیچ میں لٹک رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امرأتان فمال الی احداہما جاء یوم القیامۃ واحد شقیۃ ساقط. جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور ان میں سے کسی ایک طرف مائل ہو جائے تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ ایک پہلو اس کا ساقط اور فالج زدہ ہوگا. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اگر آپس میں موافقت اختیار کر لو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اگر اپنے امور کی اصلاح کر لو اور اپنے مقدور کے مطابق عدل و انصاف سے باری مقرر کرو اور تمام حالات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ بعض عورتوں کی طرف تمہارے زیادہ میلان کو معاف فرما دے گا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اگر میاں بیوی موافقت نہ ہو سکے اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا. اللہ بڑی کشائش والا، حکمت والا ہے. یہ تیسری حالت ہے، یعنی جدائی اور علیحدگی اختیار کرنے کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو تب اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کو سمجھنے اور ان کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین.